ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے انسداد ملیریا اور ڈینگی اسپرے مہم کا آغاز کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں انسداد ملیریا اور ڈینگی اسپرے مہم کے حوالے سے سیکریٹری بلدیات روشن علی شیخ نے بتایا کہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر کے ایم سی سمیت تمام ڈی ایم سیز، ایم سیز اور ٹاؤن کمیٹیوں کو فوری طور پر انسداد ملیریا اور ڈینگی کے لیے اسپرے مہم کے انعقاد کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ روشن علی شیخ کے مطابق محکمہ بلدیات سندھ کے زیر اہتمام کورونا کے خاتمے کے لیے تمام علاقوں میں جراثیم کش اسپرے مہم گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی سرگرمیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سندھ نے بتایا ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں عوامی خدمت اور بہبود کے منصوبوں کو بہتر انداز سے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، جس کا سہرا یقینی طور پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے سر ہے، جن کو انتھک محنت سے صوبے کی عوام کا طرز زندگی بہتری کی جانب گامزن ہے۔ انسداد ڈینگی اور ملیریا اسپرے مہم کی کارکردگی روزانہ کی بنیاد پر جمع کروانے کی ہدایت دی گئی اور عوام کی سہولت کے لیے قائم کیے گئے نمبر 1093 پر بھی اسپرے کروانے کی درخواست نوٹ کروائی جا سکتی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر کاشف گلزار شیخ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کوارڈینیشن کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر کاشف گلزار شیخ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے تعارفی اجلاس میں افسران کو ہدایت دی ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیں اور وقت کی پابندی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو صفائی ستھرائی اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے افسران ٹیم کی طرح کام کریں۔ اس موقع پر سیکریٹری بورڈ عمران بھٹی نے سندھ سالڈ ویسٹ کی کارکردگی، فرنٹ اینڈ کلیکشن، جی ٹی ایس، لینڈ فل سائٹس اور دیگر امور کے بارے میں ایم ڈی کو مکمل بریفنگ دی۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر صفائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کوارڈینیشن مضبوط بنائے تاکہ مثبت نتائج حاصل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آفیسر اپنا کام مکمل کر کے اس کی رپورٹ فراہم کرے۔ انہوں نے بالخصوص فرنٹ اینڈ کلیکشن کا آپریشن سنبھالنے والے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کچرا اٹھانا چائنیز کانٹریکٹرز کا کام ہے، لیکن ان کی مانیٹرنگ اور ان کے کام میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران اور عملے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کانٹریکٹرز کو پابند کریں کہ وہ علاقوں سے بروقت کچرا اٹھانے اور جی ٹی ایس کو کلیئر کرنے کا کام یقینی بنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دیگر اداروں اور چائنیز کانٹریکٹرز کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کے ذریعے ہم عوام کی شکایات کا ازالہ یقینی بنائیں گے اور شہر کراچی کو صاف ستھرا شہر بنائیں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بلدیہ شرقی موحد انور نے کہا ہے کہ متوقع برسات سے قبل ضلع شرقی میں موجود نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ڈی ایم سی ایسٹ موحد انور کی نگرانی میں ضلع شرقی میں متوقع برسات کے پیش نظر بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اختر کالونی، کشمیر کالونی، گلستان ظفر، پی ای سی ایچ ایس، نرسری مارکیٹ، شاہراہ قائدین، علامہ اقبال روڈ، گرو مندر، جہانگیر روڈ، یونیورسٹی روڈ اور دیگر جگہوں پر نالوں کی صفائی کے ساتھ ڈی سیلنٹنگ کا کام بھی جاری ہے، جبکہ ان پوائنٹس کو خصوصی طور پر صاف کیا جا رہا ہے جہاں برساتی پانی جمع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ممکنہ بارشوں سے قبل انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین موحد انور نے کہا کہ متوقع مونسون سیزن میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے برساتی نالوں کی صفائی کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور کوشاں ہے کہ جب بھی برسات ہو نکاسی آب کے امور سر انجام دینے میں کسی قسم کی مشکل درپیش نہ آئے۔ انہوں نے بتایا کہ جمشید زون میں کئی نالے ہیں جن کی صفائی کے کام تیزی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ جو نالے ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں ان کی صفائی کا کام جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ چیئرمین بلدیہ شرقی نے کہا کہ گزشتہ برسات میں جو مسائل ہمارے سامنے آئے تھے، اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ مونسون کے لیے تیاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ضلع شرقی کے دونوں زونز میں نالہ صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔
چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ واٹر بورڈ کی نااہلی اور بد انتظامی کے باعث ضلع وسطی کے بیشتر برساتی نالے سیوریج نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ برساتی نالوں میں قائم غیر قانونی تجاوزات برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی اور ضلع غربی کے سنگم پر نارتھ ناظم آباد A14 کے علاقے سے گزرنے والے برساتی نالے کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ مذکورہ نالہ ضلع غربی سے ضلع وسطی میں داخل ہوتا ہے اور نصرت بھٹو کالونی سے ہوتا ہوا شادمان سخی حسن چورنگی جاتا ہے، اور بارش کے دوران یہ نالہ اوور فلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے نالے پہ قائم غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات اور علاقہ مکینوں کی جانب سے برساتی نالوں میں مسلسل کچرا پھینکا جاتا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے آپ کو بتائیں کہ KDA چورنگی پر برساتی نالے کا بھی جائزہ لیا اور گرین لینڈ پروجیکٹ کی جانب سے برساتی نالے میں ڈالے جانے والے تعمیراتی ملبے اور مٹی پر برہمی کا اظہار کیا۔ میٹ ڈپارٹمنٹ کے بارش کی پیشن گوئی کے فوراً بعد بلدیہ ضلع وسطی نے مختلف برساتی نالے جو کہ بدقسمتی سے سیوریج نالے بن چکے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ کہیں پر مینول ورک فورس کی ضرورت تھی تو کچھ جگہوں پر جو مین چوکنگ پوائنٹس ہیں ممکنہ طور پر وہاں پر ہم نے مشینریز ہائر کر کے مشینریز لگائی ہیں۔ KDA چورنگی پہ خاص طور پہ پانی کی نکاسی میں کافی مسائل آتے ہیں تو وہاں پر برج بنا ہے۔ گرین لائن پروجیکٹ کی وجہ سے بدقسمتی سے وہاں پر جو اسٹرام واٹر ڈرین ہے اس کے اندر مٹی ڈال دی گئی، ملبہ ڈال دیا گیا، جس کے لیے ابھی ہیوج قسم کا کام وہاں پر شروع کیا گیا ہے۔ گرین لائن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کر کے علاقے میں کام جو کہ کراچی کو ایک ہی پیکج ملا، ماضی کی حکومت میں شروع ہوا تھا، اب جا کے پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن ابھی بھی تاحال بے شمار مسائل اس کے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا مہذب معاشرے اور بچوں کو ذہنی طور پر جدید معاشرے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی سینٹر کی تعمیر سے ہر عمر کے افراد سمیت خواتین کو بہتر تعلیم اور ہنر سیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے میونسپل کمشنر صفدر علی بھیگیو اور دیگر افسران کے ہمراہ UC10 میں غازی ٹاؤن کمیونٹی سینٹر کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین بلدیہ ملیر نے علاقائی معززین کے ہمراہ کمیونٹی سینٹر کا تفصیلی معائنہ کیا اور تعمیراتی کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد نے کہا کہ عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے اور عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے پیش ہیں۔ کمیونٹی سینٹر طلبہ و طالبات اور ہر عمر کے افراد سمیت خواتین کو بہتر تعلیم و ہنرمند بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ آج میں گیا تھا غازی ٹاؤن کے اندر، ہماری ایک کمیونٹی سینٹر تھی، تقریباً اس کو 8-9 مہینے ہو رہے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو آج میں MC اور AC کے ساتھ جا کے وزٹ کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ودن ویک آپ کو یہ ہم کمپلیٹ کریں۔ باقی چھوٹے سے کام رہتے تھے، تھوڑا سا لائٹنگ کا تھا اور ایک آدھ باؤنڈری کا بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ودن ویک وہ ہمیں کمپلیٹ کر کے دے دیں گے۔ بلدیہ ملیر کے میونسپل کمشنر صفدر علی بھیگیو کا کہنا تھا کہ کمیونٹی سینٹر کی تعمیر سے بہتر تعلیم و ہنر سیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے، جو کہ ملیر کے عوام کے لیے بلدیہ ملیر کی جانب سے تحفہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے UC داؤد گروئی ولیج کا وزٹ کیا تھا، چیئرمین صاحب اور میں نے وہاں 2 کمیونٹی سینٹرز سے ان کا وزٹ کیا۔ الحمدللہ وہ کمیونٹی سینٹر سے کام 90% تقریباً مکمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ودن 10 days اس کا افتتاح چیئرمین صاحب خود کریں گے اور میں بھی ساتھ میں ہوں گا۔ الحمدللہ کام کافی معیاری ہوا ہے اور بہترین طریقے سے ہوا ہے، اور آئی ایم ہوپفل کہ انشاءاللہ تعالیٰ
बकिया जितने भी हमारे काम है वो टाइम पे और अपने वक्त पे इंशाल्लाह हो जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर में इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्स, मल्टीमीडिया क्लासेस समेत दीगर कोर्सेज भी कराए जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर में खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए गए हैं। खवातीन को दस्तकारी, सिलाई, कढ़ाई समेत दीगर हुनर भी सिखाए जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर के क़याम से मलीर और अतराफ के गोठों में मुकीम गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि तैयारा हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखा जाए। वफाकी हुकूमत शहदा, जख्मियों और मुतासरीन की माली आनत के ऐलान पर जल्द अज जल्द अमल करे। कराची तैयारा हादसे में जाम बहक जाम कुंडा की रिहायशी नाहिदा की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पाकिस्तानी एक हुजूम नहीं बल्कि दिलेर कौम है जो हर मुश्किल और परेशानी का सामना करना अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि PIA तैयारा हादसे में कई इंसानी जानों का ज़िया हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीम से पहले मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत काम शुरू किया। इससे नुकसानात में किसी हद तक कमी आई। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कोई लवाहिकीन के प्यारों को वापस तो नहीं ला सकता, मगर इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए तो दर्द में कमी ज़रूर आएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत ने माली आनत का जो ऐलान किया है वो शहदा और जख्मियों को जल्द जारी किए जाएं और रिहायशियों का जो नुकसान हुआ उन्हें भी जल्द अज जल्द मुआवजा अदा किया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाने के करीब मरकजी शाहराह पर सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया। मरम्मत का काम जारी है। ट्रैफिक की रवानी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पुरानी सेवरेज लाइन्स फट जाने की वजह से सड़क बैठ गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। यहाँ बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद तीनटी से डाकाने जाने वाली ये शायरा है और डाकाने के पुल से कबल ये मैंने बाएं जानिब इस रोड पर एक गहरा शगाफ पड़ा था, जिसकी वजह यह थी कि पुरानी सेवरेज की लाइन बैठ गई थी, जिसकी वजह से ये सड़क भी बैठ गई थी। उसके बाद यहाँ पर इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और अब भी रात का ये काम जारी है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे इस काम को जो सरअंजाम दे रहे हैं ठेकेदार उनसे कि इस काम में मुझे कितना टाइम लगेगा और इसकी क्या वजह थी। क्या कहेंगे, इसकी वजह क्या थी और कितना टाइम लगेगा? ये इंशाल्लाह इसको 2 दिन लगेगा बनाने में और ये वजह ये थी कि पैप कमज़ोर हो चुका था, इसलिए। अब ये कितने इंच का पाइप है? ये तकरीबन बड़ा इंच पाइप है। ये कितना गहरा गड्ढा पड़ा? ये 20-22 फुट का था तकरीबन। 20-22 फीट का ये गहरा शगाफ पड़ा था यहाँ पर, जिसके बाद से यहाँ मरम्मत का काम जारी है। जैसा कि बताया 2 से 3 दिन भी इसमें लग सकते हैं, लेकिन जब सेवरेज की लाइन बैठ जाए उस वक्त ही तब्दीली का ख्याल आता है और ये काम मज़ीद बढ़ जाता है। सिर्फ काम ही नहीं बढ़ता बल्कि इसके यकीनन जो इसके ऊपर अखराजात आते हैं वो भी बढ़ जाते होंगे। अब यहाँ पर ये रात का काम जारी है और इसकी वजह से आज हमने देखा कि सुबह से शाम तक जैसे कि 5 बजे तक जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है उसके रवाने में भी मुश्किल का सामना आवाम को करना पड़ा है और ये ट्रैफिक जाम थी इस शायरा के ऊपर। और अब रात का जबकि ज़ाहिर है कि शहरी अपने घरों को पहुँच चुके होते हैं, जो अपने घरों को नहीं पहुँच पाते हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी की। शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।